میں دیکھتے ہیں ہم اس کو ڈرا کر کے. فرنٹ ویو میں جب اس کو ہم نے ڈرا کیا تو اس کی پوزیشن اس کو ہم ایک بار ڈیلیٹ کر کے پھر ڈرا کرتے ہیں. شیپس میں بیٹھے تھے ہم، غلطی سے ہوا. سلنڈر ڈرا کرنا ہے. فرنٹ ویو میں جب ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں بالکل ٹھیک یہ اسی رخ پر ڈرا ہو رہا ہے، اس لیے اب ہم ایک بار اس کو رائٹ کلک کر کے غائب کر دیتے ہیں. فرنٹ ویو کو میکسیمائز کرتے ہیں اور اس کے بالکل نزدیک ایک سائڈ پر ہم تھوڑا سا سلنڈر جو ہے وہ ڈرا کر کے اس کو ایک طرف کھینچ کر چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم رائٹ کلک کر کے واپس جائیں گے. سلنڈر شاید اس کے اندر چلا گیا ہے. اس کے زی ایکسس کو ہمیں رائٹ کلک کیا میں نے اس ٹول پر اور اس کے زی ایکسس کو لینتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. زی ایکسس پر لینتھ دکھائی نہیں دے رہی. اس کو نزدیک کر کے پرسپیکٹیو ویو میں دیکھتے ہیں. ہم پرسپیکٹیو ویو میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہم نے اس سائلنڈر غلط لگایا تھا. ہم 4 ویو پین میں واپس جا کر اس سائلنڈر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. ایک بار پھر ہمیں ویو کی تلاش ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے صحیح ڈرا کریں. سب سے پہلے ہم اس کو سلنڈر کو لیتے ہیں. شاید سائیڈ ویو بہتر رہے گا. اس کو میکسیمائز کیے بغیر ہم چیک کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک نزدیک لے جا کر تھوڑا سا سلنڈر ڈرا کیا اور جب ہم نے اس کو کھینچا تو یہ ٹھیک ہے. اس پوزیشن میں ہم اس کو موو کر کے نزدیک کر لیں گے اور اس کے اندر داخل کر دیں گے. مجموعی طور پہ یہ بڑا ہے، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا چاہیے. اب یہ مجموعی طور پر چھوٹا ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. پہلے تو ہم اس کو فرنٹ ویو میں درست کرتے ہیں. فرنٹ ویو کو رائٹ کلک سے ایکٹیویٹ کیا اور ہینڈل کو کھینچ کر سائڈ پر. اسی طرح ہم نے ٹاپ ویو میں بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ رائٹ کلک کرنی تھی. یہ سلنڈر پر اب لیفٹ کلک کر کے سلیکٹ کیا اور اس کو جو ہے ہم یہاں پر لے آئے. اب ہم ٹاپ ویو میں اس کو جب یہاں لائیں گے تو یہ اس کے اندر گھس جائے گا اور تھوڑا سا باہر نکال لیتے ہیں. پھر غلط سلیکشن ہو گئی. رائٹ کلک سے اس کو باہر کلک کرنے سے سب سلیکشن ختم ہوں گی. پھر سلنڈر سلیکٹ کیا اور ہم اس کو یہاں لے آئے. اب پرسپیکٹیو ویو میں ہمیں برابر دکھائی دے گا کہ ہم نے ایک بازو سا جو سائڈ پہ نکالا ہے وہ درست نکلا ہے. ویری گڈ. ایک ہمیں اس کے اوپر بھی بیس لگانی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہم جو ہے پہلے باکس سلیکٹ کریں گے. پھر کی بورڈ انٹری کے ذریعے ہم ایک مخصوص بیس جو پہلے ہم نے ڈالی تھی وہی دوبارہ کریٹ کر لیتے ہیں. یہاں وہ کریٹ ہو چکی ہے جو دکھائی نہیں دے رہی. موو ٹول کے ذریعے ہم بیس کو اٹھا کر اوپر لاتے ہیں اور یہاں اس کو بند کر دیتے ہیں جو ہمارا حصہ ہے. اس وقت ہمیں اس کو لمبائی چوڑائی میں بڑھانا چاہیے، ہائٹ میں نہیں. یونیفارم ٹول پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں. پہلے ہم اس کی ہائٹ ہے زی اس کی ہائٹ ہے اور لمبائی چوڑائی اس کی ایکس اور وائی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس ہینڈل کے ذریعے جو یہ والا ہینڈل ہے نیچے والا، اس کے ذریعے ہم اس کو بڑھائیں. اس طرح سے اس کی تھوڑی سی ہم نے پوزیشن بڑھا دی ہے. اس جگہ پر آ کر ہم اس کا بھی کلر جو ہے اپنے سلنڈر کا اور اس کا کلر ایک جیسا کر دیتے ہیں تو ہمیں جس طرح بیس ایک آبجیکٹ محسوس ہو رہا ہے اسی طرح ہمیں یہ اور اوپر والی بیس، یہ سلنڈر اور اوپر والی بیس جو ہے یہ ایک محسوس ہوگی. ایم کا بٹن پریس کرنے سے ہمارے پاس مٹیریل آئے گا. یہ مٹیریل اسائن ہو چکا ہے. دوسرا مٹیریل اسائن کرتے ہیں. ڈیفیوز کلر سویچ پر کلک. اس کے بعد بلو کلر لیا ہم نے. بلو کلر کو تھوڑا سا ڈارک کر لیتے ہیں. اس کو کلوز کیا. کلوز کرنے کے بعد ہم نے سویچ کو سلنڈر بنایا. سلنڈر بنانا یہ سلنڈر ہی ٹھیک ہے. سلنڈر بنایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اسائن ٹو دا سلیکشن کر دیا. اسائن ٹو دا سلیکشن کے بعد دوسری سلیکشن کی اور اس پر بھی اسائن کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ تیسری سلیکشن کی اور اس پر بھی اس کو اسائن کر دیا. اب یہ ایک آبجیکٹ محسوس ہو رہا ہے. ان کو بند کر دیتے ہیں. 4 ویو پورٹ میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے. فرنٹ ویو اب ہمارے کام کرنے کی جگہ ہے. یہاں پہ فرنٹ ویو کو ایکٹیو کیا، پھر اس کو بڑا کیا، نزدیک کیا اوپر سے تقریباً، اور ایک سفیر لے کر ہم اس کے بالکل فرنٹ کے اوپر اس کو ڈرا کرتے ہیں. سفیر ڈرا ہو گئی ایک بال کی صورت میں. پرسپیکٹیو ویو میں ہم نے جا کر دیکھا، ویو پورٹ کنفیگریشن پر کلک ہو گیا غلطی سے. اس کو ہم بند کرتے ہیں اور پرسپیکٹیو ویو میں جا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز بنی. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ بال جس کو ہم ابھی ایم کا بٹن دبا کر سرخ رنگ کا مٹیریل اسائن کریں گے. ڈیفیوز کلر میں جا کے ہم نے بالکل ریڈ مٹیریل لیا، اس کو ڈارک کیا تاکہ فل ریڈ ہو جائے اور یہ مٹیریل ہم نے اس پر اسائن کر دیا اور اس کو ہم نے بند کر دیا. اس پوزیشن میں ہمارے پاس ایک میکینزم سامنے ہمارے آیا ہے. اگر ہم اس میکینزم کی ایک اور فیچر کو تھوڑا سا استعمال کر لیں، ہمارا یہ جو بیس ہے اس بیس کو تھوڑا سا اس طرف سے بڑھا لینا چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ وہ سلنڈر جو ہاف
کٹا ہوا ہوگا جس میں یہ بال چلے گا وہ ڈرا کر سکیں. اس سلنڈر کے لیے جگہ چاہیے اور نیچے بیس بھی چاہیے. اس بیس کی یہ تو فاؤنڈیشن ہے. ہم اس بیس کو سلیکٹ کر کے کسی بھی ٹول کے ذریعے اور اس میں جا کر ایڈٹ پولی میں اس کے پولیگان کو دیکھتے ہیں. پولیگان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کون سی پولیگانز ہیں. یہ 2 پولیگانز اکٹھی سلیکٹ کر لی جائیں اور ان کو اگر ایکسٹروڈ کر لیا جائے باہر کی طرف تو اس طرف سے بیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس طرف بیس کے بڑھ جانے کے بعد 4 ویو پورٹ میں جائیں گے اور ہم فرنٹ ویو کو ایکٹیو کر کے بڑا کریں گے. پھر ایکسٹینڈ کر کے دیکھیں گے ہمارا سارا سامان یہاں پر پڑا ہے. اب ہمیں ایک اور سلنڈر چاہیے. بیس کے سب آبجیکٹ لیول سے باہر نکلیں گے. کریٹ پینل میں آ کر ہم ایک سلنڈر لیں گے جو این اس بال کے بالکل نیچے ہمیں ڈرا کرنا ہے لیکن نیچے سے اوپر کی طرف. ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا یہی صحیح ڈرا ہوگا اس لیے ہم 4 ویو پورٹس میں جا کر اس کا تجربہ کرتے ہیں. لیفٹ ویو پورٹ میں چیک کرتے ہیں اسے. یہ اس طرف سے ڈرا ہو رہا ہے. یہ ہماری الٹی سائڈ ہے, غلط ہے, اس لیے رائٹ کلک سے ٹول کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر ہم اس کو فرنٹ میں چیک کرتے ہیں. یہ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے, یہ ظاہر ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. رائٹ کلک سے ٹول کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر ہم اس کو ٹاپ ویو میں چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ ہماری مطلوبہ جگہ پر پیدا ہو رہا ہے. لہذا رائٹ کلک سے ایک بار اس کو ضائع کرتے ہیں. پھر ٹاپ ویو کو ایکٹیو کی حالت میں ہم میکسیمائز کر کے دائیں طرف ہم اس کو ڈریگ کر دیتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں وہ چاہیے کہ اس کو کاٹ کر اس میں سے سلنڈر گزرے وہاں پہ ہم جو ہے ایک سلنڈر ڈرا کرتے ہیں اس پوزیشن میں تاکہ یہ بال اس کے اندر سے گزر سکے. اس پوزیشن میں سلنڈر کو ہم نے ڈرا کیا اور اب ہم نے اس کو کچھ فاصلے پر لے جا کر دوسری کلک کر دی. ہو گئی کلک. پھر 4 ویو پورٹس میں ہم دیکھتے ہیں تو سلنڈر ہمارا یہاں پڑا ہے. پرسپیکٹیو ویو میں ہم اس کو بڑا کرتے ہیں اور اس سلنڈر کو ہم یہاں سے سائز اس کا بڑھاتے ہیں. زی ایکسس پر ہم اپنے ٹول پر رائٹ کلک کریں گے اور زی ایکسس پر ہم اوپر کی طرف سلنڈر کا قد بڑھائیں گے اور اس کو اس بال تک لے جائیں گے جو ہم نے ابھی لگایا ہے. اس بال تک لے جانے کے بعد ہم ایک بار اپنی فائل کو سیو کریں گے تاکہ ہمارا کام ضائع نہ ہو. اس ٹول کو بند کر دیں گے اور میٹیریل اسائن کریں گے شیشے کا جو کہ اس پر اسائن ہوگا. دیکھیے ہم میٹیریل کا بٹن دباتے ہیں ایم اور یہ چوتھا سلاٹ ہم لینے کے بعد شیشے کا میٹیریل اسائن کرتے ہیں. گلاس کا کلر اس پر اسائن کرنے لگے ہیں جس کے اندر ہماری بال چلے گی. گلاس کا کلر اسائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں چوتھی سلاٹ کو تاکہ ہم گلاس کا کلر بنتا ہوا دیکھ سکیں. اس پوزیشن میں اوپیسٹی جو ہے یہ کم کی جاتی ہے گلاس بنانے کے لیے. یہ 50 کر دی ہم نے, یہ 50 کر دی اور اس کے بعد اسپیکیولر لیول